السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈسکور پاکستان کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن کے پروگرام سفر ہدایت کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمیرہ لطیف۔ ناظرین، پچھلے چند ایپیسوڈز میں ہم نے معاشرتی مسائل اور معاشرتی پہلوؤں پر بات کی۔ آج ہم بات کریں گے معاشرتی مسائل سے پہلے جو گھریلو مسائل ہوتے ہیں اور جو ایک آئیڈیل گھرانہ ہوتا ہے، جو گھر میں رشتے ہوتے ہیں آپس میں، وہ کیسے آئیڈیل ہو سکتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی معاشرہ بننے سے پہلے ایک انسان جو جنم لیتا ہے کسی بھی گھر میں، اس کی تربیت کیسے ہوتی ہے، اس سے معاشرہ بہتر ہوتا ہے۔ تو اس پہ ہم ہدایت حاصل کریں گے معروف مذہبی اسکالر، چیئرمین سپریم کونسل آف منہاج القرآن انٹرنیشنل، پروفیسر ڈاکٹر حسن محی الدین قادری صاحب سے۔ ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس یونیورسٹی آڈینس بھی ہے ہمارے ساتھ، اور اس ٹاپک پہ کچھ اہم سوالات اپنے ساتھ لے کر آئی ہے، آپ سے رہنمائی چاہتی ہے۔ پہلا سوال کون کرے گا؟ سر، میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم کچھ سیکھ کے جاتے ہیں کسی تعلیمی ادارے سے، کوئی ڈگری لے کے جاتے ہیں، کوئی تعلیمات سیکھ کر جاتے ہیں، جب ہم واپس جاتے ہیں تو بیکاز آف بروکن فیملی کہہ لیں یا بڑوں کی وہ نہیں ہوتی اس چیز میں اتنی گرپ، تو ہم انہیں کوئی بات سکھائیں تو وہ ہمیں روایات کا حوالہ دیتے ہیں، وہ ہمیں کہتے ہیں اب آپ اتنے بڑے ہو گئے کہ آپ ہمیں سکھائیں گے۔ تو اس میں ہمیں کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے تاکہ ہم ایک تو ادب کا بھی خیال رکھیں، ہم اپنی تعلیمات کو بھی بتا سکیں، اور پھر ہمارے پیرنٹس کے سامنے جو ہمارا لیول ہے ہم اس کو بھی برقرار رکھ سکیں؟ دیکھیں، ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت نے والدین کے ادب کے حوالے سے، ان کے حق کے حوالے سے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس کا ذکر کیا اور اس کی اہمیت پر زور دیا۔ بعض اوقات جو اولاد ہے وہ جب ایجوکیٹڈ ہو جاتی ہے یا معاشرتی طور پر اپنے آپ کو ایلیویٹڈ محسوس کرتی ہے، یا وہ ہائیلی ایجوکیٹڈ تصور کرتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ میں مہذب معاشرے میں جا کر شاید میں تہذیب یافتہ ہو گئی ہوں، یا زیادہ ویل کلچرڈ ہو گئی ہوں، یا میں زیادہ ایجوکیٹڈ ہو گئی ہوں، شاید مجھے چیزوں کی سمجھ جو ہے وہ والدین سے زیادہ آ رہی ہے۔ یہ بھی غلط ہے۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں اولاد ہوں، اور میں ڈاکٹر کیا، میں وزیر اعظم ہی کیوں نہ بن جاؤں، میں بادشاہ وقت ہی کیوں نہ ہو جاؤں، مگر حیثیت اور حقیقت میں تو میں اولاد ہی ہوں۔ اور والدین فقیر ہی کیوں نہ ہوں، درویش ہی کیوں نہ ہوں، ان کی جیب میں پیسہ ہو یا نہ ہو، وسائل ہوں یا نہ ہوں، قدرت رکھتے ہوں یا نہ ہوں، بڑھاپے کی عمر تک پہنچ گئے ہوں یا ابھی جوان ہوں، والدین والدین ہی ہوتے ہیں۔ تعلیم ہمیں ادب سکھاتی ہے، اور ادب کے بغیر تعلیم کسی کام کی نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے جو اس بات کو ہماری آج کی جنریشن ذہن میں رکھے کہ بات ضرور کریں اور اچھے پیرائے میں کریں، اس لیے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے خوبصورتی سے اچھے پیرائے میں بات کریں اور اچھے انداز سے بات کریں۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اللہ رب العزت نے اپنے توحید کے ساتھ والدین کے حق کو جوڑا ہے اور حقوق والدین کو جوڑا ہے، اور فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنی توحید کا ذکر کیا، اپنی عبادت کا ذکر کیا، اپنے وحدہ لا شریک لہ کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی متصلاً فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس کا مطلب یہ کہ جتنا تم میری توحید کا خیال رکھتے ہو، میں نے اس درجے پر تمہارے والدین کے ادب کو، ان کے احترام کو، ان کے حقوق کو رکھا ہے کہ تم کسی لمحے یہ نہ بھول سکو کہ میں تو عالم ہو گیا، میں تو فقیہ وقت ہو گیا، میں تو شیخ الحدیث ہو گیا، میں تو ڈاکٹر ہو گیا، میں کہ تم اپنے والدین کے لیے اولاد ہی ہو۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر بڑی عمر تک پہنچ جائیں، بزرگ ہو جائیں، فرمایا فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کہ اس عمر میں جا کر بھی یہ کبھی غلطی سے بھی ان کی باتوں سے تنگ آ کر، ان کے رویے سے تنگ آ کر وہ آپ سے سوال کریں گے، وہ آپ سے پوچھیں گے، استفسار کریں گے۔ ہو سکتا ہے ڈیمنشیا کی وجہ سے آپ کی والدہ بڑھاپے میں جا کر وہ یادداشت کھو بیٹھے اور وہ ایک ہی بات 5 دفعہ 10 دفعہ 20 دفعہ ریپیٹ کرے۔ یہی تو وقت ہے
اسی تربیت کے لیے تو اللہ رب العزت نے آپ کو اس بچپن میں ماں کی گود میں تیار کیا ہے، اس نے پرورش دی ہے، اس نے آپ کو پالا ہے، اس نے آپ کے لیے ان آزمائشوں سے وہ گزری ہے۔ فرمایا کہ اب تمہارا وقت ہے کہ اگر وہ بڑھاپے میں جا کر اگر تمہارے سے کوئی بات بار بار بھی پوچھیں اور تم تنگ بھی آ جاؤ تو تب بھی اف تک نہ کہو۔ سبحان اللہ۔ یہ بہت خوبصورت لفظ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم ایروگنٹلی کانفیڈنٹلی بات کریں تو یہ تعلیم ہے، نہیں، تعلیم ادب سکھاتی ہے، علم ادب سکھاتا ہے۔ زبردست۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر وہ سخت بات بھی کر دیں تو برداشت کریں۔ اب اگر وہ آپ سے سوال کر دیں کہ بھئی آپ زیادہ پڑھی لکھی ہو گئی، آپ خاموش ہو جائیں، آپ کہیں ٹھیک ہے جی میں سمجھ گئی ہوں آپ کی بات۔ اگر پھر آپ کوئی بات کرنے کی کوشش کریں، ایک اچھے پیرائے میں کریں، اچھے انداز میں کریں، اچھے الفاظ میں آپ بات کر سکتی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آواز اونچی اونچی کر کے اور اس کا والیوم ہائی کر کے بات کی جائے، میں ادب کا پیمانہ کبھی لبریز نہیں کر سکتے۔ پھر فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور کبھی مت جھڑکیں۔ اس کا مطلب کیا؟ وہ یقیناً اس عمر میں ایسی بات کریں گے جو نہ کرنے والی ہے، وہ یقیناً ایسی بات ضرور کریں گے جو نہ سننے والی ہے، یقیناً وہ آپ کو طعنہ بھی دیں گے، یقیناً وہ ایسے الفاظ استعمال کریں گے جس سے آپ کو طیش میں دلوانے والے الفاظ ہوں گے، آپ کو غصہ آئے گا، آپ ٹیمپرامنٹ لوز کریں گے۔ تو اللہ رب العزت کو تو پہلے سے پتہ ہے، اللہ رب العزت کی تو آپ مخلوق ہیں، ہم مخلوق ہیں، اسے اپنے مخلوق کے سافٹ ویئر کا پتہ ہے کیونکہ اسی نے تو رکھا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ وقت آئے گا، والدین کریں گے اے بیٹے میں نے آپ کو کہا تھا آپ کیوں نہیں جلدی آئی؟ ہو سکتا ہے ڈیمنشیا کی وجہ سے والدہ نے فون ہی نہ کیا، آپ کہیں ماما آپ بھول جاتی ہیں، آپ نے تو مجھے فون ہی نہیں کیا۔ اب تکرار کی بجائے خاموشی سے کہیں ٹھیک ہے جی آئندہ سے میں ایسے نہیں کروں گی، آئندہ سے جلد آؤں گی، آئندہ سے میں بہتر ہو جاؤں گی، آئندہ سے آپ کی نصیحت پہ عمل کروں گی۔ اب آگے سنیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کتنا خوبصورت یہ مقام ہے، سورۃ الاسراء کا یہ مقام ہے۔ پھر فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، فرمایا پھر ان کے لیے پھر رحمت کے ساتھ اپنے پر بچھا دیں، ان کے لیے جھکتے چلے جائیں، ان کے لیے واری واری جائیں، ان کے لیے قربان ہو جائیں، ان کے لیے پیکر عاجزی ہو جائیں، انکساری ہو جائیں، کیونکہ وہ والدین ہیں اور وہ جو مرضی کہیں وہ ان کا حق ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اس وقت دعا کیا کریں اے اللہ میرے والدین پر اسی طرح رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا تھا، جیسے میری پرورش کی تھی۔ جب بستر گیلا ہوتا تھا تو میری ماں خود سو جاتی تھی، اور جب میں چیختا تھا ساری رات جاگتی تھی، میں تڑپتا تھا مجھے دودھ پلاتی تھی، بات سمجھ نہیں آتی تھی میں رو رہا ہوتا تھا وہ میرے ساتھ باتیں کرتی تھی، مجھے بہلاتی تھی۔ اس وقت میرے والد صاحب تو کمرہ چھوڑ کے دوسرے کمرے میں چلے جاتے تھے، مگر میری ماں تھی جو مجھے سنتی تھی، مجھے سناتی تھی، مجھے لوری دیتی تھی، میری بات سنتی تھی اور پھر میرا خیال رکھتی تھی، اور پھر وہ چوری چبا چبا کے میرے منہ میں ڈالتی تھی، مجھے سکھاتی تھی، اور میں ضد کرتا تھا وہ میری ضد سنتی تھی۔ ایک بڑی معروف کہاوت ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ بڑی عمر تک پہنچا تو ڈائمنشیا کا مریض ہو گیا، اس نے ایک بات 10 دفعہ دہرائی تو بچے کا جو پیمانہ صبر تھا وہ لبریز ہو گیا، وہ غصے میں طیش میں آ گیا، کہتا ہے ابا جی یہ بات آپ 10 دفعہ مجھے کہہ گئے ہیں، میں نے جواب آپ کو دے دیا ہے، آپ سے صبر نہیں ہوتا۔ اس وقت باپ بولا بیٹے ذرا صبر کرو میں آتا ہوں۔ وہ اندر گیا اور ایک کاپی لے آیا اور اس میں لکھا ہوا تھا ڈیٹ کہ جب بیٹے تم 4 سال کے تھے اس دن تم نے ایک سوال مجھ سے 40 دفعہ کیا تھا اور میں نے بڑے صبر سے تجھے اس سوال کا جواب دیا تھا، میرا پیمانہ تو لبریز نہ ہوا، آج کیا ہوا اور تو اتنا بڑا آدمی بن گیا کہ میں نے ایک بات 10 دفعہ کہہ دی تو تو طیش میں آ گیا، غصے میں آ گیا، غضبناک ہو گیا کہ تجھے وہ دن یاد نہیں جب تو 20 دفعہ باتیں کرتا تھا، میں پھر بھی پیار سے تجھے جواب دیتا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو مت بھولیں کہ والدین کا ہم پر حق ہے، بڑے بھائیوں کا ہم پر حق ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث شریف لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، آپ نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں جو چھوٹوں پر شفقت نہ کر سکے اور بڑوں کی توقیر اور عزت اور احترام نہ کر سکے۔ اس کا مطلب کہ عام بندوں کے احترام کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بڑوں کا احترام نہ کرو تو تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں،
اور اگر بچوں سے شفقت نہ کر سکوں کہ تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، چہ جائے کہ وہ والدین کا حق تو اس سے زیادہ ہے۔ اس لیے اس کی ہمیشہ حکمت سے بات کریں، لاجک سے بات کریں، منطق سے، اور موقع محل دیکھ کر بات کریں۔ بعض اوقات اگر بات منوانی ہے تو اپنی والدہ کا موڈ دیکھیں، میں ایک حل بھی بتا رہا ہوں، ان کا طبیعت دیکھیں، ان کا مزاج دیکھیں، اپنے والد گرامی کا مزاج دیکھیں۔ اگر وہ تھکے ہوئے آئے ہیں اس وقت بات نہ کریں، جب وہ ریلیکس کریں ان کے پاؤں دبائیں، ان کی خدمت کریں، ان کو ریلیکس کریں، کھانا دیں۔ جب وہ پرسکون ہو جائیں، جب نیند پوری کر لیں تو پھر بڑے پیار سے بات کریں، وہ ایسے ایسے آپ کی بات پوری ہو جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب، ہم چونکہ والدین کا جو اولاد کے ساتھ رشتہ ہے یا آپس میں جو رشتہ ہے اس پہ بات کر رہے ہیں، اب ایک جو خاتون ہے جب وہ شادی کر کے کسی اور گھر جاتی ہیں تو ظاہر ہی سی بات ہے جو ساس ہیں وہ بھی کسی کی والدہ ہیں اور ان کا آپس میں بھی ساس بہو کا ایک تعلق ہے، تو اس تعلق کا احترام کتنا کرنا چاہیے، کیسے اس رشتے کو لے کے چلنا چاہیے؟ دوسرا سوال پھر میرا آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ کے والد صاحب کوئی دوسری شادی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کی وہ انڈائریکٹ والدہ کہلاتی ہیں، آپ کی والدہ تو نہیں ہے لیکن انڈائریکٹ ہیں، تو ان کے ساتھ آپ ایک جو احترام کا رشتہ ہے وہ کیسے قائم رکھ سکتے ہیں؟ کیا ان کے کچھ فرائض ہیں آپ کے اوپر؟ دیکھیں، یہ دو سوال ہیں۔ پہلے یہ ہے کہ جی ایک گھر کے اندر جب وہی بیٹا بڑا ہو کر رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جاتا ہے اور اس کی زوجہ گھر میں آتی ہے، اور ہمارے کلچر میں ہم اس کو بہو نہیں کہتے، ہمارے کلچر میں ہمیشہ سیدی شیخ الاسلام بھی اسے بیٹی کہتے ہیں، ہماری والدہ محترمہ بھی بیٹی کہتی ہیں۔ اب ایک باہر سے ایک بیٹی آپ کے گھر آ جائے جو آپ کی زوجہ ہو، اور ایک ساس اور بہو جس کا ہم ٹریڈیشنلی یہ ٹرمنالوجی استعمال کرتے ہیں، ایک تعلق، اس کا بیلنس کیسے قائم ہو اور اس تعلق میں ایک خوبصورتی کیسے آئے، خوشگوار تعلقات اس میں کیسے پیدا ہو سکتے ہیں، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ دیکھیں، ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ کا آپ کی زوجہ کے والدین سے تعلق کیسا ہونا چاہیے، پھر آپ کی زوجہ کا آپ کے والدین سے تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ یہ بات درست ہے کہ آپ کی زوجہ پر آپ کی والدہ کی خدمت اس درجے پر واجب تو نہیں ہے جیسے ذاتی والدین کے لیے حکم ہے، مگر اسلام کے دو حصے ہیں، ایک اوبلیگیٹری پارٹ ہے اور ایک آپ کا موریلٹی سے ریلیٹڈ ہے۔ ایک اسلام مورلز کی اور اخلاقیات کی تعلیم دیتا ہے، اور ساتھ اللہ رب العزت جو ہے وہ احسان کی تعلیم دیتا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اب اس میں بھی وہی بات بیلنس کی ہم کر رہے ہیں۔ شوہر پہ یہ منحصر ہے کہ اگر وہ اپنی زوجہ اور اپنی والدہ کے اس رشتے میں بھی بیلنس قائم رکھنے میں کامیاب ہے تو وہ نیچرلی ان کے تعلقات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر وہ اپنا توازن خود کھو بیٹھتا ہے اور اس کا رویہ اپنی والدہ سے ہی اچھا نہیں ہے تو اس کی زوجہ اس سے کیا سیکھے گی؟ وہ کس رویے کی وہ توقع رکھے گا اگر وہ خود اچھے طریقے سے اپنی والدہ سے، اپنے والدین سے پیش نہیں آ رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیٹی کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے والدین کے گھر سے آئی ہے، ایک گھر میں اپنے والدین کی وہ خدمت کر رہی تھی، اب دوسرے گھر میں آ گئی اور نکاح کے ساتھ یہ کانٹریکٹ ہوا اور کچھ واجبات اور کچھ حقوق اس پر عائد ہو گئے۔ اب شوہر کا گھر ہے، شوہر کی خدمت اور اپنے بچوں کو لک آفٹر کرنا تو اس کی ذمہ داری ہے، مگر اب شوہر کے والدین یہ اس زمرے میں آئے گا کہ اگر وہ اس رشتے کو خوشگوار بنانا چاہتی ہے، اپنے گھر کے ماحول کو خوبصورت بنانا چاہتی ہے، اور اگر خدا خوفی اس کے دل میں ہے، اور اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ میں نیکی کر رہی ہوں، اگر وہ سمجھتی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہوگا، اگر وہ سمجھتی ہے کہ میں اچھا برتاؤ کروں گی تو یہ صدقہ بھی ہوگا، اللہ رب العزت بھی راضی ہوگا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، صحابیات کی سنت پر، اہل بیت اطہار کی مقدس بیبیوں کی سنت پہ میں عمل پیرا ہوں گی تو اللہ رب العزت اس کے لیے ایک اجر الگ رکھ دے گا۔ ایک یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خاطر کر رہی ہے، اپنے گھر کی ڈومیسٹک لائف کو بہتر بنانے کی خاطر کر رہی ہے، اور ایک وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے بھی تو کر رہی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ ہمیشہ دیکھتے تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا کہ وہ مدینہ پاک سے باہر ایک ویسینٹی میں ایک بوڑھیا رہتی تھی، آپ کبھی کبھی تشریف لے جاتے اور اس بوڑھیا کی خدمت خود فرماتے، اس کے گھر کی صفائی کرتے، اس کے برتنوں کو بھی دھوتے اور اس کی خاموشی سے خدمت کر کے آ جاتے، اور وہ بوڑھیا خوش ہو جاتی۔
اب اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو دہرانا شروع کر دیا، اور وہ پھر خاموشی سے اسی بڑھیا کے گھر جاتے اور جس طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے برتن دھوتے، اس کی صفائی کرتے، اس کا خیال رکھتے، آپ خاموشی سے اس کی خدمت کر کے آ جاتے، تو آپ نے وہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا۔ اب اس بڑھیا کا کوئی رشتہ داری کا تو کوئی تعلق نہ تھا، مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، وہ صرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دہرا رہے ہیں اور اس کی خدمت کے لیے جا رہے ہیں۔ پھر ایک اور سچویشن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خوبصورت روایت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، جابر سنا ہے تم نے شادی کر لی ہے؟ انہوں نے کہا جی حضور میں نے شادی کر لی ہے، میرا نکاح ہو گیا ہے، میرا عقد ہو گیا۔ آپ نے پوچھا کہ وہ کون ہے، وہ کنواری ہے یا بیوہ ہے؟ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ بیوہ ہے۔ آپ نے پوچھا کہ اے جابر تو نے بیوہ سے کیوں شادی کی؟ اب اس کا وہ جواب دیتے ہیں، اتنا تاریخی جواب ہے جو ہمارے کئی مسائل کو حل کر دے گا۔ اس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ میرے والد محترم کا جب انتقال ہوا تو وہ میری 9 بہنوں کو چھوڑ کر گئے، اور ساتھ ہی میری والدہ کا سایہ بھی میرے سر سے ہٹ گیا۔ اب میں نے اس لیے بیوہ سے شادی کی ہے کہ وہ میری بہنوں کو پال سکے، لک آفٹر کر سکے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، فرمایا جابر تو نے بہت اچھا کام کیا ہے، اللہ تجھے بھی اجر دے اور تیری زوجہ کو بھی اس قابل کرے کہ وہ اس پہ پورا اتر سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان باہمی رشتوں کو نبھانا بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مسکراہٹ کا باعث بنتا ہے، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت کا باعث بنتا ہے۔ اس سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ اور پھر سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم جیسے جیسے اس طرح کے عمل کریں گے، لک آفٹر کریں گے، ڈومیسٹک لائف کو بہتر کریں گے، اور اگر ہمارے والد نے بھی چلیں دوسری شادی کر لی تو چلیں رشتے میں تو والدہ ہو گئی، وہاں نفرتوں کا بازار گرم کرنے کی بجائے اگر ہم یہ سن کر خاموش ہو جائیں کہ اگر میرے والد کی رضا اس میں ہے تو والد کی رضا میں خدا کی رضا، ہم وہاں پہ مقابلہ بازی میں آ جاتے ہیں، ہمارا نفس جو ہے متحرک ہو جاتا ہے، ہماری پسند ناپسند جو ہے وہ آڑے آ جاتی ہے، ہم اپنی چاہت اور اپنی پسند کو ہم مقدم جانتے ہیں۔ تھوڑی دیر یہ سوچیں کہ میرے والد محترم نے میرے لیے کتنی قربانی دی ہے، حلال کمانے کے لیے کتنا سفر کرتے رہے، کتنی ایفرٹ کی، کتنی تگ و دو کی، اور کتنے مصائب و آلام سے وہ گزرتے رہے، صرف اس لیے کہ حق حلال کا وہ ٹکڑا ہمارے پیٹ میں ڈال سکیں، ہمیں اچھی زندگی دے سکیں، ہمیں لک آفٹر کر سکیں۔ پھر کسی کے والد اگر اس کے مربی بھی ہوں، شیخ بھی ہوں، اور اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے، تھوڑی دیر سوچیں کہ مجھے پالا، میری تربیت کی، مجھے اچھا انسان بنایا، مجھے نیک انسان بنایا، مجھے پیکر تقویٰ بنایا، تو میرے والد گرامی کا مجھ پر ایک ایڈیشنل احسان بھی تو ہے۔ اللہ کا حکم اپنی جگہ، اور ان نے جو ساری زندگی مجھے جو ایک نیک انسان بنا دیا، یہ احسان اور یہ بدلہ میں شاید ساری زندگی نہ اتار سکوں۔ تو اگر اسی کی خاطر خاموش ہو جائیں اور ان کی خوشی میں خوش ہو جائیں، ان کی خوشی پر راضی ہو جائیں۔ اسی طرح آپ کے شوہر کے والدین ہیں، ان کو بھی اسی تصور میں لے لیں۔ تھوڑی دیر آپ یہ سمجھیں کہ میرا شوہر میرا کتنا خیال رکھتا ہے، جو میں منہ سے نکالتی ہوں وہ آسائش میری پوری کر دیتا ہے، میرے بچوں کو لک آفٹر کر رہا ہے، دنیا کی فیسلٹی مجھے پرووائڈ کر دی، مزاج میں اچھا ہے، لک آفٹر کرنے میں اچھا ہے، میرے حقوق کی ادائیگی میں اچھا ہے۔ اس وقت وہ زوجہ تھوڑی دیر سوچے تو اس میں کیا حرج ہے کہ میں صرف اس رشتے اور ناطے سے میں وہ ان بزرگوں کی خدمت کروں کہ میرا شوہر بھی خوش ہو جائے، میرا رب بھی خوش ہو جائے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو جائیں۔ اگر اس تصور سے آپ خدمت کریں گے تو پھر اگر آپ کی وہ ساس ہیں، اگر سخت بھی بات کریں گے تو آپ کہیں گی کہ چلو میں اپنی والدہ کی بات سنتی تھی تو کوئی بات نہیں، یہ میری والدہ کی طرح ہے، میں اپنے والد کی بات سنتی تھی تو چلو یہ میرے والد کی جگہ ہے۔ اگر آپ والد کی جگہ بھی دے دیں تو شاید اللہ آپ سے راضی ہو جائے، ان کی دعا بھی آپ کے کام آ جائے، اور ان کی خدمت آپ کے لیے توشہ آخرت بن جائے۔ زبردست ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ ڈسکور پاکستان کو اپنا وقت دینے کا اور ہم سب کے علم میں اضافہ کرنے کا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اب اگلے ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور دیکھتے رہیے گا ڈسکور پاکستان۔ فی امان اللہ۔